أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے. طلاق اور نکاح سے متعلق احکام چل رہے ہیں. آج کی آیت بھی طلاق سے متعلق، عدت سے متعلق ہے اور نئے نکاح سے متعلق ہے. پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسلام میں طلاق پسندیدہ چیز نہیں، جہاں تک ہو طلاق سے بچا جا رہے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے فإن الطلاق يهتز به عرش الرحمن. بندہ طلاق کا لفظ زبان پر لانا چاہتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. ایک اور حدیث ہے ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. اللہ کے نزدیک تمام جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. جہاں تک ہو اس سے بچا جائے، لیکن اگر آخری درجے کو پہنچ جائے اور گزارے کی ساتھ رہنے کی کوئی شکل نہ بنے تو طلاق دی جائے. طلاق دے دی سنت کے مطابق. ایک طلاق دینی چاہیے، پاکی کے زمانے میں دینی چاہیے، کبھی بھی ناپاکی میں نہیں. لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید خون کی وجہ سے بیوی سے نفرت تھی، کوئی اور وجہ نہ ہو. اور ایسی پاکی میں دینی چاہیے جس میں صحبت کر لی ہو. یہ پہلے نہیں بتایا. ایسی پاکی میں جس میں صحبت کر لی ہو، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ واقعتاً ضرورت. ایسی پاکی میں جس میں صحبت نہ کی ہو، الٹا ہو گیا. ایسی پاکی میں جس میں صحبت نہ کی ہو تاکہ یہ سمجھا جاوے کہ واقعتاً مجبوری تھی اس کو. ورنہ صحبت کر لی ہو کیا سمجھیں گے لوگ؟ پیٹ بھرا تھا، پیٹ بھرا تھا اس لیے جی بھرا تو اس لیے طلاق دے. فی طہر لا وطی فی. ایسی پاکی میں جس میں وطی صحبت نہ کی ہو، صحبت مراد ہے. طلاق بہرحال نوبت آ گئی، بچنا ہے. عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد اب عورت کے لیے اور گھر کے ذمہ داروں کے لیے حکم ہے کہ گھر بیٹھا کر نہ رکھیں. اخیر آیت میں اللہ نے یہ عجیب لفظ استعمال کیا ہے ذالکم ازکا لکم واطہر. معاشرے کو اگر پاک رکھنا ہے، گھر کو پاک رکھنا ہے تو کسی بھی بچی کو گھر بیٹھا کر مت رکھو. مطلقہ کو یا بیواؤں کو کبھی گھر پاکیزہ نہیں رہے گا. گندگی آئے گی ہی گندگی. چاہے آپ کتنے ہی حسن ظن رکھیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور اچھے گمان پر ہی برے حالات آتے ہیں. بیٹھا کے نہیں رکھنا ہے. جلدی نکاح کریں. نکاح کا ارادہ کیا تو مختلف لوگوں کی طرف سے پیغام آوے تو قرآن کہتا ہے کسی مرد سے کرنا ہی ہے. اب ہوا یہ کہ پیغام دینے والوں نے، اس شوہر نے بھی پیغام دے دیا. جس نے پہلے طلاق دی تھی اس کو بھی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، احساس ہوا کہ اسی کو رکھنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ عورت اسی مرد سے نکاح کرے اور کوئی بھائی رکاوٹ نہ بنے، کوئی باپ رکاوٹ نہ بنے، کوئی چچا رکاوٹ نہ بنے. کتنے خاندان گھر کے بڑوں کے غلط قدم کی وجہ سے ویران ہو رہا ہے. لڑکیاں، شوہر خود بسنا بسانا چاہتے، شوہر بھی بسانا چاہتا
لڑکی بھی بسنا چاہتی لیکن باپ کے ناک کا مسئلہ ہے، وہ اڑا ہوا ہے۔ اب جائزہ لیں، کتنے گھر اسی لیے اجڑ رہے ہیں، گھر کے خاندان کے بڑوں کی ناک کا مسئلہ ہے، نہ ایک دفعہ بول دیا تو ہاں نہیں کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے اسی ضد سے، ایسی ہٹ دھرمی سے کہ جس کے پیچھے ہماری بچیوں کی خیر خواہی پوشیدہ نہیں ہے، بدخواہی ہے۔ اگر وہ شوہر پیغام دے تو کہہ رہے اسی کے، اگر دونوں رضامند ہیں، اچھائی بھلائی کے ساتھ، کوئی دباؤ ڈال کر کسی کو راضی نہیں کیا گیا، اسی سے نکاح کرو، اسی کا حکم ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، ختم ہو جائے عدت، تو ان کو مت روکو، لا تعدلوا، مت روکو کہ وہ اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کریں، جبکہ وہ دونوں رضامند ہیں، آپس میں رضامندی ہے بھلائی کے ساتھ۔ کہہ رہے یہ اللہ کہہ رہے کہ اس سے نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ یہ سمجھا رہے ہیں ایمان والوں کو، سمجھا رہے ہیں اللہ، لیکن اللہ کا اسلوب دیکھیے، کس کو نصیحت کی جاتی ہے؟ جو اللہ پر اور یوم آخرت میں تم میں سے ایمان رکھتا ہے۔ اللہ نے یہ طرز اختیار کر کے ہم ایمان والوں کو ابھارا ہے کہ جس کا اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان ہوگا، اللہ کی نصیحتوں کو قبول کرے گا۔ اگر ہم نہیں قبول کر رہے ہم میں سے کوئی، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ کتنی حدیثوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طرز اختیار کیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ بہت سی حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے یہ انداز، اسلوب اختیار کر کے، طرز اختیار کر کے ہم کو سکھایا اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہا، اور یہ کہ ہمارے ایمان کے قوت اور ضعف کی ایک نشانی بھی مقرر کر دی اللہ۔ اپنے ایمان کو جانچنا ہو تو دیکھ لیں کہ ہمارے اندر اطاعت کتنی ہے اللہ کی۔ بولنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ایمان ہے، مان لینا، سر جھکا لینا۔ صحابہ کی جو شان تھی، کان وقافا عند کتاب اللہ تعالی، وہ بکان بھی تھے، روتے بھی تھے اللہ کی آیتوں کو سن کر۔ نماز کہاں رونا آتا ہے؟ اچھے اچھے قرآن سنانے والے آج ہیں، نماز قاری صاحب نے پڑھائی ماشاءاللہ، کہاں غفلت والے ہی۔ نماز ہوگی، خشوع اور خضوع سے خالی ہوگی تو نہیں، کچھ بھی، آنکھ کا بہنا تو الگ چیز ہے، دل میں رقت بھی نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے، اللہ مجھے دو بہنے والی، رونے والی آنکھ دے دیجئے جس سے دلوں کی سچائی۔ کہتے علماء مشائخ کہ آنکھوں سے آنسو بہتے بظاہر، لیکن سچائی دل کی ہوتی اور فقط سچائی صفائی نہیں کرتی۔ کبھی بھی محسوس کرے کہ دل سخت ہو رہا، تنہائی میں جائیں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ کے سامنے رو لیں، اللہ کے سامنے رو لیں۔ یہ 2 رکعت ہماری اتنی قیمتی بن جائے گی اور دل اتنا سنورتا چلا جائے گا۔ گھر میں جب تنہا ہو، تنہا ہوتا ہے انسان، موبائل میں لگ جاتا ہے، غلط سوچ میں لگ جاتا ہے۔ زنا دماغ کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی زنا ہوتا ہے، گندی سوچ میں بیٹھے رہے۔ اسی لیے تو اللہ نے یعلم خائنۃ الاعین کے بعد وما تخفی الصدور بھی فرمایا، وما تخفی الصدور، یہ دلوں کا زنا ہے۔ تو آدمی تنہائی میں گناہوں سے بچنا چاہے، فوراً مصلی بچھائے، 2 رکعت پڑھے۔ حضرت معاذ الفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ، حضرت نے بڑی اچھی بات لکھی، شیطان تو گمراہ کرے گا ہم کو، لیکن اس نے 4 سمتوں سے گمراہی کو ذکر کیا ہے کہ میں آؤں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے پیچھے سے گمراہ کریں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، لیکن 2 سمت اللہ نے بھلا دیا اس کو۔ 2 سمت، یہ نہیں بولا اوپر اور نیچے سے گمراہ کریں گے، تو کہا وہ تو 4 طرف سے گمراہ کرے گا، ہمارے پاس 2 راستے ہیں گناہ سے بچنے کے۔ جیسے گمراہ کرے تو اوپر کا راستہ، ہاتھ اٹھا دے گا، اللہ اے اللہ تو ہی بچانے والا، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، بترک، حضرت ہی کی کتاب ہے ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ حضرت نے اس کے بارے میں لکھا ہے، بڑی عجیب بات،
ہر مومن کو اس کتاب کو اپنے گلے کی تعویذ بنا لینا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ آج ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ نیکی تو کچھ ہو بھی جا رہی ہے اور نیکی کرنے والے بھی گناہ میں زیادہ مبتلا ہیں۔ ابھی مسجد سے باہر جائیں گے بس گندگی شروع ہو جائے گی، 2 سیڑھی اوپر اور نیچے سجدے میں پڑ جائے، نماز پڑھنے لگ جاؤ، بچنے کا راستہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ اس سے نصیحت کر رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ پر، تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، اور یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، صفائی کا، طہارت کا ذریعہ ہے۔ یعنی نکاح کر دو تو معاشرہ پاک ہوگا، تمہارا خاندان اچھا رہے گا، بیٹی کی عزت محفوظ ہو جائے گی، اس مرد کی بھی عزت محفوظ ہو جائے گی، دونوں کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ نکاح میں تاخیر نہیں اور نکاح کے وقت اڑنا نہیں۔ آخری بات اللہ فرما رہے آیت میں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے اس طرز پر غور کیجیے، قربان ہو گیا اللہ کے ایک فرمان، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سارے باپ کو سمجھا دیا، ماؤں کو سمجھا دیا، گھر کے ذمہ داروں کو سمجھا، اڑو مت، اللہ کا فیصلہ مانو۔ اللہ کہتا ہے شادی کر دو، گھر بیٹھا کر مت رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا کر لو، یہی سوچ کر کہ اللہ نے حکم دیا تو اللہ ہمارے فائدے کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، کوئی باپ نہیں جانتا ہے ہمارے فائدے۔ بچے ہاں بول دیں گے ہم کو وہی کرنا ہے، اسی شوق سے۔ اللہ جانتا ہے تمہیں، صرف اللہ نیت اچھی رکھے، نیت اچھی رکھے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آگے کی آیت لمبی ہے انشاءاللہ، آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب کرے۔